لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ فیض رمضان بنوریا میڈیا کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن جاری ہے، اور اب جو ہمارا سیگمنٹ ہے اس میں کچھ سوالات ہوں گے مفتیان کرام سے، اور جواب لیے جائیں گے ان سوالات کے جو یقینی طور پر آپ کے بھی ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں، ہمارے بھی ذہن میں چلتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ دو مہمان موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں، جناب مفتی جنید الرحمان سکروی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ بہت شکریہ جی آپ کے وقت کے لیے، آپ کی تشریف آوری کے لیے۔ ساتھ ہی آپ کے موجود ہیں مفتی شفیع اللہ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ بتائیے کیسا گزر رہا ہے آپ کا پہلا روزہ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ الحمدللہ۔ مفتی جنید الرحمان صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، اور رمضان آتا ہے تو ساتھ ہی جو ہے وہ تراویح کا ایک بڑا پیارا سا اور نایاب سا تحفہ لے کر آتا ہے۔ بڑا اجر ہے جی، بڑا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ نواز رہے ہیں نا، ڈھیروں نیکیاں دے رہے ہیں، ایک سجدے پہ بہت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اپنے بندے کو۔ تھوڑا سا یہ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے یہاں ایک چلن یہ ہے کہ جب آپ تراویح کے لیے مسجد جائیں تو عمومی طور پر لوگ اب اس مسجد کا انتخاب کرتے ہیں کہ بھائی جہاں 20 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے تراویح ختم ہو جائے۔ تو یہ تیزی کے ساتھ تراویح پڑھنا، اتنی تیز رفتاری سے قرآن پاک سنانا ہے کہ جس میں بہت سارے الفاظ آپ کو ٹھیک سے سمجھ نہ آ رہے ہوں، یہ کیسا ہے؟ اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ اس کے متعلق کچھ بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم، اما بعد۔ دیکھیں، تلاوت قرآن کریم میں اصل تو یہ ہے کہ ترتیل ہو۔ اللہ فرماتے ہیں نا ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو اور قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ لیکن اگر کوئی شخص یعنی قدر روانی کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور قدر رفتار کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ اس کے آداب کا بھی خیال رکھتا ہے اور اس کے معانی کا خیال رکھتا ہے، صحیح ہے، اور اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ وہ تلاوت کے دوران حروف نہ کٹیں، اور اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ جو حروف کی ادائیگی وہ ادائیگی درست ہو، تو ایسی صورت میں تو ایسے امام کے پیچھے تراویح پڑھی جا سکتی ہے اور شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی تراویح پڑھانے والا ایسا ہے جو اتنی رفتار سے تراویح پڑھاتا ہو، اس کی رفتار اتنی زیادہ ہو کہ حروف کٹنے لگیں اور قرآن کریم کے آداب کا بالکل خیال نہ رکھتا ہو، اور زبر زیر پیش وہ ادھر ادھر کرتا ہو اور قرآن کے معنی خراب کرتا ہو، تو ایسی صورت میں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے تراویح پڑھنا درست نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی ایسے قاری کا انتخاب کیا جائے تراویح پڑھنے کے لیے جو مجود قاری ہو، اچھا قاری ہو، ٹھیک ہے، اور باذوق قاری ہو، تاکہ اس کے پیچھے تراویح پڑھنے سے ذوق منتقل ہو اور قرآن کی محبت پیدا ہو، قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہو، انسیت پیدا ہو، نہ یہ کہ قرآن سے اللہ معاف کرے کہ تنفر بڑھے۔ تو ایسے قاری کا انتخاب کرنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مجود قاری کے پیچھے تراویح پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ بالکل جنید بھائی، اس میں ایک چیز بہت چھوٹا سا جواب چاہوں گا کہ الفاظ کے کٹنے کی جو آپ نے بات کی، تو لفظ کے کٹنے سے کیا قرآن پاک کے میں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اس کے مفہوم میں بھی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے؟ جی بالکل واقع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات الفاظ کے کٹنے سے معنی بہت زیادہ اس میں فوش غلطی واقع ہو جاتی ہے اور معنی ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات تذکرہ ایک چیز کا چل رہا ہوتا ہے اور الفاظ کے کٹنے سے اس کے بالکل برعکس ہو جاتا ہے، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے پیچھے تراویح پڑھنا درست نہیں ہے۔ درست نہیں ہے، اپنی تراویح کی بھی حفاظت کریں، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہیں بھی بہرحال اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ مفتی شفیع اللہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ پہلا روزہ ہے اور دو چیزیں ہیں۔ روزے کی ابتدا، ابھی تک افطار تو ہم نے کیا نہیں ہے، تو ایک تو روزے کی نیت کا جو طریقہ ہے وہ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عمومی طور پہ لوگ اب رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح سحری میں اٹھنے میں بھی دیر ہو جاتی ہے، تو اذانیں شروع ہو گئیں تو کچھ لوگ اس کے باوجود کہ نہیں ابھی اذان کی یہ بول ادا نہیں کیے گئے تو چلو ایک گلاس پانی اور پی لیا جائے، تو بعض کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو دوسری مسجد کی آواز آ رہی ہے، ہم اس مسجد سے روزہ افطار کرتے ہیں تو اس مسجد میں اذان شروع نہیں ہوئی، تو کس وقت آپ کو کھانے پینا اپنا بند کر دینا چاہیے؟ کچھ اس پر روشنی ڈالیے گا، اور کچھ اس کی جو نیت کا معاملہ ہے اس کے کیا طریقہ ہے بیان کیجیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، جہاں تک روزے کی نیت کا معاملہ ہے تو نیت دراصل انسان کے دل کا جو ارادہ ہے، جو عزم ہے، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ اور روزے کے جہاں تک نیت کا معاملہ ہے تو جیسے ہم لوگ رات سے یہ مطلب نیت کر یعنی ارادہ ہوتا ہے اور عزم کرتے ہیں کہ ہم صبح یعنی انشاءاللہ العزیز روزہ رکھیں گے، اور اسی نیت سے پھر سحری کے لیے اٹھتے بھی ہیں، تو کوئی بھی ایسا عمل کہ جو انسان کے کسی کام کے کرنے پر دلالت کرے تو وہ گویا کہ اس کی طرف سے نیت ہی تصور کی جاتی ہے۔ تو روزے کے لیے فقہاء کرام نے جو اصل نیت کو ضروری قرار دیا ہے تو اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ انسان کے دل میں یہ عزم، یہ ارادہ اور یہ تہیہ ہو کہ میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں اور میرے کل جو ہے وہ روزہ رکھنے کا ارادہ ہے۔ جہاں تک نیت کے مخصوص الفاظ ہے، جیسے کہ عربی میں بھی ہے اور اسی طرح مقامی طور پر لوگ جو ہے اپنے علاقائی زبانوں میں بھی یعنی وہ الفاظ ادا کرتے ہیں، تو فقہاء کرام نے زبان سے نیت کے الفاظ کے تعبیر اور ادائیگی کو مستحب قرار دیا ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی بھی وقت صبح صادق سے لے کر جو ہم غروب آفتاب تک کا جو وقت ہے، اگر اس کا ہم درمیانی حصہ کر لیں تو جسے ضحوہ کبریٰ کہا جاتا ہے، تو اس کی یہاں تک یعنی شام سے رات سے لے کر ضحوہ کبریٰ تک، اگر آج کل جیسے اگر ہم اس کے گھڑی کا حساب لگا لیں تو تقریباً 11:58 تک ہم ان روزے کی فرض روزے کی نیت کر سکتے ہیں، اور یعنی زبان سے بھی کر سکتے ہیں، اور دل کا جو ارادہ ہے وہ بھی اس کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جہاں تک دوسرا مسئلہ ہے کہ ہم سحری کرتے وقت اگر یعنی وقت جیسے ختم ہو رہا ہوتا ہے، اور یعنی چاہے قریبی محلے کی اذان ہو یا اس سے جو ہے وہ کسی اور محلے کی اذان، اور اسی کے اذان شروع ہوتے ہی جیسے بعض علاقوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ اذان ختم تک جو ہے وہ کھانا پینا جاری رکھتے ہیں اور اس کو ایک طرح سے اس کو جائز تصور کرتے ہیں، تو دراصل روزے کے بند کرنے کا تعلق جو ہے وہ اذان کے ساتھ نہیں بلکہ صبح صادق کے ساتھ ہے۔ اور صبح صادق کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے تو اس کا یہ کلیئر مطلب ہے کہ وہ صبح صادق کا وقت داخل ہو چکا ہے اور اذان اس کے بعد دی جاتی ہے۔ اب جیسے ہی صبح صادق ہو اور اذان شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افطاری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اگر اس کے بعد ایک گھونٹ پانی بھی کوئی آدمی پی لیتا ہے، اگرچہ لا علمی میں ہو، ناسمجھی میں ہو، تب بھی ان کا روزہ جو ہے وہ شرعاً درست نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ذمے اس کی قضا لازم ہوگی۔ اچھا، تو اگر ایک فرد جس تک اذان کی آواز نہ پہنچی ہو، جی، وہ اس دوران کچھ کھا پی رہا ہے اور اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے گھر سے اذان کی صدا جو ہے وہ گونجنے شروع ہو گئی ہے، اور وہ رک جاتا ہے، ہاں، تو اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز سن کے وہ فوراً اپنا کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں، لیکن یہاں یہ بھی کلیئر کرنا ہوگا کہ اذان جو ہے وہ وقت کے داخل ہونے کی متصل ہوئی، یا اگر وقت کے داخل ہونے کے 1-2 منٹ یا اس میں تاخیر سے شروع ہو گئی تو جیسے وقت ختم ہو چکا ہے تو وقت ختم ہونے کے اگر ایک نوالا ایک گھونٹ بعد بھی یعنی وہ وقت کے ختم ہونے کے بعد چلا جائے تو اس سے روزہ خراب ہو جائے، روزہ خراب۔ تو اصل مدار اذان کے بجائے وقت کے یعنی داخل ہونے پر رکھنا چاہیے، اور آج کل تو گھڑی کی سہولت ہے، ہر جگہ جو ہے وہ کیلنڈر وغیرہ موجود ہے، تو وہ سہولت بندہ لے تو زیادہ مناسب ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو وقت کا خیال رکھیں جی، وقت جو بتایا جا رہا اس کے مطابق اپنی افطار کو لے کر چلیں۔ مفتی جنید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے ابتدا میں بھی تراویح کی بات کی ہے تو تھوڑا اسی کو میں کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ نماز کے لیے چلے جاتے ہیں تراویح میں، کیونکہ 20 رکعت ہوتی ہیں تو تھوڑی سی سستی بھی آ رہی ہوتی ہے، افطار بھی کر رکھا ہوتا ہے، تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پہلی رکعت چل رہی ہے، امام صاحب تلاوت کیے جا رہے ہیں اور لوگ پیچھے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی انہوں نے رکوع کے لیے تکبیر کہی اور ویسے ہی اٹھے اور ثنا پڑھ کے لوگ تیزی سے جو ہے وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ یہ ٹھیک ہے یا اس سے اجتناب کرنا چاہیے یا اس کی ممانعت ہے؟ جی بالکل، بڑا اہم سوال ہے، اور اس میں بہت زیادہ ابتلا پایا جاتا ہے کہ امام تراویح پڑھا رہا ہوتا ہے اور پیچھے بعض مقتدی ایسے ہوتے ہیں جو گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں یا کھانا پینا چل رہا ہوتا ہے، اور بعض مقامات پر تو ایک تفریح کی صورتحال ہوتی ہے۔ تو اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ امام جب رکوع میں جانے لگتا ہے تو یہ اٹھ کر کے رکوع میں امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ فقہاء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے اور بہت زیادہ غلط ہے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کہ ایک غلط طرز ہے جو متعارف ہو گیا ہے اور زیادہ پھیل گیا ہے اور لوگوں میں یہ معروف ہو گیا ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے محفوظ رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اگر اس میں کوئی عذر ہو، کافی دیر کھڑے کھڑے پیر سن ہو گیا ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے،
کوئی تھکاوٹ کی وجہ سے اگر کوئی 10-20 سیکنڈ بیٹھنا چاہے، اس پہ بھی یہی حکم آتا ہے یا اس کی تھوڑی بہت اجازت ہے؟ نہیں، اگر کوئی عذر ہے اور بہت معمولی مقدار، جیسا کہ آپ نے کہا چند سیکنڈ وہ اس طرح کر لیتا ہے تو اتنا تو ہر کوئی کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اس سے بھی اگر منع کریں گے وہ تو ایک تنگی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، تو اتنے کی تو گنجائش ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ نہ ہو کہ آپ رکوع کے انتظار میں ہی بیٹھے رہیں اور باتوں میں لگے. جی 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 ٹھیک ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. مفتی شفیع اللہ صاحب، دوسری طرف کیونکہ میں نے آپ سے روزے سے متعلق ہی سوال کیا تھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ حالت جنابت میں روزہ شروع کرنے، پہلی چیز تو یہ ہے، اور دوسری یہ ہے یہ دوران روزہ احتلام ہونے کی صورت میں آپ کا روزہ برقرار رہے گا، ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا، ختم ہو جائے گا، کیا کہیں گے اس؟ دیکھیں، روزے کے لیے دراصل جو بنیادی چیز ہے جو ہم روزے کی اگر تعریف دیکھ لیں تو اس میں یہ ہے کہ 3 چیزوں سے اللہ رب العزت نے یعنی ممانعت فرمائی ہے روزے کی حالت میں، اور اسی کو روزہ کہا جاتا ہے. ان میں سے کھانا پینا ہے اور اپنے اہلیہ کے ساتھ ازدواجی تعلق ہے. تو روزے کی حالت میں یہ تینوں چیزوں کے ممانعات ہیں. باقی اس کے علاوہ اگر جیسے انسان کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ رکھنے کے لیے جیسا کہ نماز کے لیے باقاعدہ طہارت اور پاکی کا ہونا شرط ہے، تو روزے کے لیے ایسی کوئی قید یا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اگر کوئی آدمی، ویسے افضل تو یہی ہے کہ جیسے اگر اس کو یعنی غسل کرنے کی حاجت ہے تو وہ افطار یعنی سحری سے پہلے ہی اپنے غسل کر کے اپنے کھانا پینے اور کچھ 2-4 رکعت جو ہے وہ یعنی تہجد کی نماز پڑھ کے مسجد کی طرف چلا جائے. لیکن اگر وقت کی تنگی کی وجہ سے ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ غسل کر کے اور پھر جو ہے سحری کھانے پینے وغیرہ کا جو ہے وہ انہیں اہتمام کرے، تو ایسی صورت میں وہ غسل کو مؤخر کر سکتے ہیں اور اپنے سحری کے بعد ہی غسل کر لیں. اور اسی حالت میں اگر وہ فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور ان کا روزہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. البتہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے انہیں باقاعدہ تیاری کر کے وہ غسل کر لینا چاہیے. اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ اگر جیسے آدمی سو جاتا ہے، دن کے وقت میں آرام کر رہا ہوتا ہے، اگر کوئی بے خوابی ہو جاتی ہے، کوئی اس طرح کا احتلام کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو چونکہ یہ بھی ایسا کوئی یعنی عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے روزے کی صحت متاثر ہو جائے، اور یہ جان بوجھ کے بھی نہیں کیا جا رہا، ہاں ایک غیر اختیاری معاملہ ہے، تو ایسی صورت میں شرعی اعتبار سے اس پر کوئی یعنی روزے کے افطار ہونے کا یا روزے کے ٹوٹ جانے کا کوئی حکم نہیں لگ سکتا. آپ اٹھیں، آپ غسل کریں اور اپنی طہارت کے ساتھ جو ہے اپنے روزے کو جاری رکھیں. جی، باقی ایک چیز تھوڑی سی اس میں یہ یعنی کاؤنٹ کروں گا، ایڈ کروں گا کہ جیسے اگر آدمی روزے کی حالت میں غسل کر لیتا ہے تو اس میں عام روٹین کے مطابق جو ہے وہ جیسے کہ ہم کلی کر لیتے ہیں اور ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اس میں ذرا مبالغہ کرتے ہیں تاکہ نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے، اور غرارہ کر لیتے ہیں. تو روزے کے دوران غسل کرنے میں اس سے ذرا احتیاط کرنی چاہیے. اس میں صرف سمپل یہ ہے کہ کلی کر لیں، منہ میں پانی ڈالیں اور ناک میں پانی ڈال کے اپنے غسل کو جاری رکھیں، کیونکہ اس میں اگر ہم مبالغہ کریں گے تو غرارہ کرنے کی صورت میں یا ناک میں پانی ڈالنے کی صورت میں، چونکہ اس میں حلق میں پانی چلے جانے کا اندیشہ ہوتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں اس کی یعنی گنجائش ہے اور اس کی رعایت ہے. گنجائش موجود ہے، آپ غرارہ نہ کریں اور کلی سے آپ وہ کام کر سکیں. ٹھیک. مفتی جنید صاحب، آپ کے جانب آتے ہیں. ایک اور چلن ہے خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ ساری رات جاگیں گے 2-3 بجے تک، اس کے بعد انہوں نے سو جانا ہے، اور سحری جو ہے وہ ہو نہ ہو انہیں فرق نہیں پڑتا، وہ اٹھیں گے جی پانی کے 2 گلاس پیے دوبارہ سو گئے، کیونکہ جوانی میں ویسے ہی بھوک تو جو ہے بڑی آسانی سے برداشت ہو جاتی ہے. اس کے متعلق شرعاً کیا حکم ہے؟ سحری کا باقاعدہ کرنے کے متعلق شریعت کیا کہتی ہے، بیان کیجیے گا. دیکھیں، سحری ایک مسنون عمل ہے اور روایات میں بکثرت اس کے فضائل وارد ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا بہت اہتمام سے کرنا ثابت ہے، اور اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے اس کی تاکید بھی فرمائی امت مسلمہ کو. ایک روایت میں آتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کیا کرو، سحری میں برکت ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ فصل ما بین صیامنا و ما بین صیام اہل الکتاب اکلۃ والسحر، کہ ہمارے جو روزے ہیں ان کے درمیان اور اہل کتاب جو ہیں ان کے روزوں کے درمیان سحری کے کھانے کا فرق ہے. یعنی وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے اور ہمیں سحری کا حکم دیا گیا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو ہمیں اہل کتاب کی مخالفت کا حکم ہے، تو اس سے بھی سحری کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بالکل. اور ایک اور چیز جس سے سحری کا فائدہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان جب سحری کا اہتمام کرتا ہے تو اس سے جسم کو تقویت حاصل ہوتی ہے. تو جب تقویت حاصل ہوتی ہے تو عبادت کرنے میں اس سے آسانی ہوتی ہے، سب سے بڑھ کر کے یہ.
اور رمضان کے جو دیگر معمولات ہیں اور رمضان کے جو دیگر امور ہیں وہ بہت اچھے سے کر سکتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ سحری کا اہتمام کرے اور یہ جو ایک سنت عمل ہے یہ عمل اس سے ترک نہ ہو. ہاں ایک بات کہ آج کل یہ مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص سحری نہ کرے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا. تو یہ بات غلط ہے. اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے سحری نہیں کر پاتا اور اس نے روزے کی نیت کر لی ہے تو روزہ اس کا تب بھی درست ہو جائے گا. روزہ اس کا سحری پر موقوف نہیں ہے, روزہ اس کا درست ہو جائے گا. روزہ ہو جائے گا, بس یہ کہ بحالت مجبوری کوئی ایسی سچویشن بن گئی, بس سنت کی فضیلت کا اس کو ثواب نہیں ملے گا, باقی روزہ ہو جائے گا. روزہ تو ہو جائے گا لیکن سنت کو پورا کرنا تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی سنت کو بھی فرض قرار دے, فرض کے برابر ثواب ادا کرتے ہیں رمضان المبارک میں. مفتی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جس طرح معاشرہ ترقی کر رہا ہے, بیماریاں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, تو روزے کی حالت میں ایک تو کھانا پینا تو منع ہے, پانی نہیں پی سکتے, کوئی چیز کھا نہیں سکتے, لیکن آپ نے اگر شوگر ٹیسٹ کروانی ہے, آپ کی طبیعت کسی فرد کی خراب ہو رہی ہے, لوگوں کو شوگر کی بیماری عام ہو چکی ہے, تو ذرا سا اس میں سے خون لیا جاتا ہے اور وہ شوگر آپ کی چیک ہو جاتی ہے, یا کسی نے بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے اس کے لیے آدھی سرنج خون دینا ہے. اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ روزے پہ اس خون کے نکلنے سے کوئی اثر آ رہا ہے یا یہ ایک آپ کے صحت سے متعلق چیز ہے تو یہ جائز ہے؟ دیکھیے جیسے روزے کا جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے کہ جن کا براہ راست جسم میں جو جیسے ہم منافذ معتادہ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی منہ کے ذریعے یا اس طرح ناک کے ذریعے یا کانوں کے ذریعے, مطلب جسم میں کوئی چیز جو ہے وہ انٹرنلی داخل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو ان راستوں سے, ان جسے منافذ معتبرہ کہا جاتا ہے, اگر اس سے کوئی چیز داخل ہو جاتی ہے تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ کہ جسم سے کسی چیز کو باہر نکالنا, جیسے اگر وہ مطلب ضرورت پڑتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے خون ٹیسٹ کا کوئی سیمپل لینا ہے, تو اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں یہ ہے کہ اگر بس اوقات جیسے کہ کسی مریض کو خون دینے کی عطیہ کی ضرورت پڑتی ہے اور بعض لوگ خون دیتے بھی ہیں, تو حتیٰ کہ اس سے بھی روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ ضروری ہے کہ ایسے صورت میں اگر آدمی جسم سے اتنے خون اتنی مقدار میں نکال دی جائے کہ جس سے ان کی طبیعت کے اوپر طبیعت پر یعنی کچھ کمزوری آ جائے اور جس سے وہ روزہ متاثر ہونے کا اندیشہ ہو, تو ایسی صورت میں یہ مکروہ ہو جائے گا. ہاں باقی یعنی شوگر ٹیسٹ یا دیگر بلڈ ٹیسٹ جو ہلکا سا خون سے لیا جاتا ہے اس سے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے ملتے جلتا ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک بوتل آپ خون نکالتے ہیں ایک فرد 10 گھنٹے سے روزے کی حالت میں, تو اس موقع کے اوپر اس کے لیے تو یہ کہا جائے گا کہ ایک بوتل خون کا نکلنا کمزوری ہے, یہ اس کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے اور خون دینا بھی ضروری. تو ایسی صورت میں خون دینے کے بعد کوئی جوس وغیرہ اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ شریعت اجازت دیتی ہے کہ آپ بعد میں اس کا کفارہ ادا کر لیں؟ نہیں, اس میں اصل چیز یہ ہے کہ پہلے تو یہ نوعیت دیکھنی چاہیے کہ کیا اس یہ ایسی مجبوری ہے بھی کہ نہیں, ضروری ہے بھی کہ اسے وہ خون ڈونیٹ کرنے کا, کسی کو عطیہ کرنے کا, کہ جس کی وجہ سے پھر بعد میں اس کو جوس وغیرہ یا کسی بھی خوراک لینے کا وہ ہو. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل کے اس دور میں تقریباً ہر جگہ ایسے متبادل ذرائع موجود ہیں, تو بظاہر ایسی کوئی صورت یعنی اس کی ضرورت نہیں پڑ سکتی. ہاں الا کہ اگر ایسی کوئی ایمرجنسی صورتحال ہو جائے تو اس وقت موقع اور صورتحال کو دیکھ کر جو ہے کوئی بھی یعنی فیصلہ کیا جا سکتا ہے, لیکن عام اعذار میں یہ داخل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے روزے کے یعنی توڑنے کی گنجائش ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اس سے ملتا جلتا ایک سوال یہ بھی مجھے خاصی زیر سے ذہن میں گھوم رہا ہے کہ منہ سے پانی جانا روزے ٹوٹنے کی علامت ہے, کان سے, ناک سے, لیکن اگر آپ کو انجیکشن لگوانا پڑے جو آپ کی وین کے تھرو کوئی بھی چیز وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں, اس کے متعلق کیا ہے؟ ہاں نہیں, اس سے بھی روزے کے اوپر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں جیسے روز یعنی انجیکشن ہے یا کوئی ڈرپ وغیرہ ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جیسے طاقت کے حصول کے لیے, کمزوری کو دور کرنے کے لیے کوئی انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگواتے ہیں تو فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے. ٹھیک ہے. ہاں بغرض علاج اگر کوئی دوائی وغیرہ لیتے ہیں, انسولین وغیرہ لینا ہے, آپ اس سے کوئی فرق لے سکتے ہیں, آپ کا روزہ برقرار رہے گا. مفتی جنید صاحب ارشاد کیجیے گا کہ روزے کا جو ایک تقدس ہے, تو کچھ دیر پہلے میں علامہ صاحب سے بھی بات کر رہا تھا, انہوں نے کہا صرف کھانے پینے سے روکنا روزہ نہیں ہے, زبان, آنکھیں, ہر چیز کو روکنا ہے. روزے کی حالت میں غیر محرم خواتین پر نظر پڑ جانا یا ڈالنا, دونوں پہلو ہیں, کی صورت میں روزے پر فرق پڑتا ہے؟ جان بوجھ کر آپ کی نظر جاتی ہے کہ کسی غیر محرم چہرے تک, اس کے متعلق کیا حکم ہے, فرمائیے. دیکھیں, اگر جان بوجھ کر کوئی نظر ڈالتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ روزے پر فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ غیر محرم پر نظر ڈالنا یا بد نظری کرنا یہ صرف یہ تو غیر رمضان میں بھی ایک ممنوع عمل ہے, اور غیر رمضان میں بھی ایک ناجائز عمل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی رمضان میں اس کا ارتکاب کرتا ہے یا روزے کی حالت میں اس کا ارتکاب کرتا ہے
تو اس کی شدت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے. بالکل ایسے بلکہ روزے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کے جو اعضاء ہیں، یعنی انسان کا ہاتھ ہے، انسان کے کان ہیں، انسان کی آنکھیں ہیں، انسان کی زبان ہے، اور جو دیگر اعضاء ہیں، یہ سب گناہوں سے محفوظ رہیں. بالکل. ان سب سے بھی منکرات صادر نہ ہوں. وہ ہے نا کہ اگر انسان کیا کہتے ہیں کھانے پینے سے تو اجتناب کر لیتا ہے، لیکن اس کے اعضاء سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے اور منکرات کا ارتکاب ہوتا ہے، تو روایت میں آتے ہیں نا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا ظمأ، کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ جن کو روزہ رکھنے سے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا. صرف فاقہ کر رہے ہیں وہ. وجہ یہ ہے کہ صرف انہوں نے کھانے پینے سے رکنے کو روزہ سمجھا ہوا ہے، باقی گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ روزے کی جو روح ہے اور روزے کی جو نورانیت ہے اور روزے کا جو حاصل ہے، جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تقوی کا اصول، وہ ظاہر سی بات ہے صورت میں حاصل نہیں ہوتا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صرف کھانے پینے سے رکا نہ جائے، بلکہ ہر زاویے سے اور ہر عضو سے گناہوں کے سرزد ہونے سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ روزے کا مقصد اور روزے کی جو شان ہے اور جو روزے کی روح ہے وہ حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے جی، روزے کا پورا فیض ہم جو ہے وہ اٹھا سکیں. شفیع بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. کچھ دیر پہلے ایک بات آئی تھی ہمارے پاس کہ کوئی بھی چیز معدے تک نہ پہنچے آپ کا روزہ برقرار ہے، لیکن ایک بڑی مختلف سی صورتحال ہے، لوگ تمباکو نوشی کے بڑے عادی ہوتے ہیں. اچھا، اب اس میں جو سگریٹ پینے کا معاملہ ہے، لوگوں کا تو یہ کہنا ہے نا پانی وغیرہ تو کچھ بھی نہیں جا رہا، جس طرح سانس لے رہے ہیں سانس کے ساتھ کوئی دھواں ہے جو آپ کے اندر صلاحیت کرتا ہے اور باہر آ جاتا ہے. اس کے متعلق فرمائیے گا، اس سے ٹوٹ جاتا ہے روزہ؟ ہاں دیکھیں، تمباکو نوشی، سگریٹ وغیرہ یا کوئی بھی چیز ہو تو اس سے چونکہ براہ راست آمدن یعنی جان بوجھ کر لوگ وہ دھواں جو ہے وہ یعنی اپنے حلق سے ہوتے ہوئے ان کے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا دھوے کا جو اثر ہے وہ اندرونی جسم کے اعضاء کے اوپر یعنی وہ باقاعدہ اثر بھی کرتے ہیں، اور اس سے ان کو جسمانی اعتبار سے تو اس کو ایک سکون بھی محسوس ہوتا ہے، جیسے مطلب وہ ایک عادت سی ہے. لیکن چونکہ بہرحال یہ ایک دھوے کی شکل میں ایک چیز باقاعدہ حلق سے ہوتے ہوئے پھیپھڑوں میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے، تو لہذا یہ یعنی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ یعنی روزے کے لیے یہ مفسد ہے، یہ روزے کے لیے مناسب نہیں ہے. جی بالکل، یہ روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے. ٹھیک ہے جی. اور ویسے بھی کیونکہ نشہ ہے آپ کی صحت کو نقصان پہنچا رہا ہے، ویسے بھی جو ہے وہ ایک مطلب یعنی کراہت سے خالی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ چونکہ منہ سے بدبو، ذائقے کا خراب ہونا، باقی عبادت کے لیے بندہ جاتا ہے تو اس سے اور بھی یعنی دوسرے لوگوں کو، جیسے بعض لوگ ان کے عادی نہیں ہوتے تو ان لوگوں کے قریب بیٹھ کر ان کو کافی اچھی خاصی ایک اذیت ہوتی ہے. جی بالکل صحیح. تو اسی وجہ سے ویسے بھی اس سے احتیاط کرنی چاہیے، لیکن روزے کی حالت میں جہاں تک ہے تو اس سے بطور خاص اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ اگر جان بوجھ کر اس طرح کریں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی بعد میں جو ہے وہ قضا لازم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بہت مختصراً بیان کیجیے گا کہ مسواک کرنا جی روزے کی حالت میں، جی جی، اور ٹوتھ پیسٹ سے برش کرنا، جی جی، دونوں میں سے مسواک کی اجازت ہے؟ اور کیا ٹوتھ پیسٹ سے برش کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا؟ ہاں، مسواک کی تو خیر مطلقاً اجازت ہے، اور اس میں روزے کی حالت میں کوئی ایشو نہیں ہے. حتیٰ کہ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر مسواک جو ہے وہ جیسے آج یعنی کچھ گیلی ہو اور یہاں تک کہ اس کے اگر جیسے خلال ٹائپ کے اجزاء بھی اگر وہ آ جاتے ہیں، اس میں پھنس جاتے ہیں، تو چونکہ یعنی احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر ملتا ہے اور اس کا ثبوت ہے، تو اس سے تو روزے کی صحت پر فرق نہیں پڑتا. جہاں تک ٹوتھ پیسٹ کی بات ہے تو اس میں چونکہ باقاعدہ ایک لیکوڈ ذائقہ بھی ہوتا ہے اور ایک وہ چیز استعمال کی جاتی ہے، تو وہ پیسٹ جو ہے اس کا ذائقہ وہ یقینی طور پر حلق میں جانے کا اندیشہ ہے. اگر ایک آدمی پورا اہتمام کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور اس بات کی یقین ہو کہ وہ صرف اس کا اثر جو ہے وہ منہ تک ہی رہے گا اور حلق میں نہیں جائے گا، تو اس کے لیے پھر ایک الگ سی بات ہو جائے گی. لیکن عموماً ایسا ممکن نہیں ہوتا. اس کا یعنی تھوک کے ساتھ یا پانی کے ساتھ اس کا ذائقہ جو حلق میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. تو احتیاط یہی ہے کہ مسواک جو کہ ویسے بھی سنت عمل ہے، اور ٹوتھ پیسٹ سے جو ہے وہ چونکہ مسواک کی جو فضیلت ہے اس سے حاصل ویسے بھی نہیں ہوتی، تو ٹوتھ پیسٹ کے بجائے وہ مسواک سے ہی یعنی اپنے دانتوں کے مسواک کرنا سنت بھی ہے، تو آپ اس سے فیض حاصل کریں پوری طرح. مفتی جنید سکھروی صاحب اور مفتی شفیع اللہ صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جڑے. آپ نے ہمارے سوالوں کے بہت
ٹو دی پوائنٹ بالکل جو ہے وہ جواب دیے. یقیناً ہمارے ناظرین کی بھی اس سے اصلاح ہوئی ہوگی. ناظرین کرام یہاں ہمارے سیگمنٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اور اب انشاءاللہ ایک تھوڑے سے طویل وقفے کے بعد ہماری آپ سے ملاقات ہوگی رات کو 10:30 بجے ہماری نشید سیریز میں. تو تب تک رمضان کی رحمتوں کو سمیٹیے, نمازیں بھی ادا کیجیے, افطار بھی کیجیے اور انشاءاللہ تراویح کے بعد آپ کے درمیان آئیں گے. نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور محفل حضرت حسان جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں سجائی جائے گی. تو انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں. فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان.